بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے امت کو پیغام امن کس طرح سے دیا تھا اور والدین کے لیے کیا سبق ہے ان کی زندگی میں، اولاد کو کس طرح کی سوسائٹی میں بسانا چاہیے، کس طرح کے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نظر آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَ آمِنًا۔ یا اللہ، جس شہر میں، جس جگہ میں، جس مقام میں اپنی اولاد، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمینہ، پرامن شہر بنا دے۔ آمینہ، امن میں اس قدر کامل اور اکمل بنا دے کہ زمانہ اس کے امن کی مثالیں دے، اپنے امن کے اعتبار سے ہر جگہ مشہور ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مانگنا کہ میں جس جگہ پر اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں، بسا رہا ہوں، یہ پرامن ہونی چاہیے جگہ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو پرامن کیسا بنایا کہ اس وقت سے لے کر آج تک حدود حرم کا احترام کیا جاتا ہے۔ جاہلیت میں بھی لوگ اس جگہ پر قتل کرنا یا قاتل کو سامنے بھی آ جاتا تو لوگ قاتل کو معاف کر دیتے تھے، درگزر کر لیتے تھے۔ ابھی بھی حرم کے اندر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، وہ شکار نہیں کر سکتے۔ انسان تو دور کی بات، حیوان بھی اللہ رب العزت نے اس جگہ پر امن میں کر دیے، پرامن کر دیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی ہے، رزق بعد میں مانگا ہے، اپنی اولاد کے لیے برکت بعد میں مانگی ہے، لیکن امن سب سے پہلے مانگا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ رزق بعد میں، امن پہلے مانگا ہے۔ وہ اس لیے کہ امن دینی یا دنیاوی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے امن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ پر امن قائم نہیں ہے تو وہاں پر نہ تو آدمی عبادت یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام سکون کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کر سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ ذہنی انتشار، ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے امن دین کو اور دنیا کو، دونوں کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کے لیے، ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے جگہ کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، من اصبح منکم آمنا فی سربی، سبحان اللہ، کہ وہ آدمی جو اپنے اہل و عیال میں صبح اس حال میں کرے کہ وہ پرامن میں ہو، اسے کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو، ومعافٍ فی جسدی، اور جسم کے اعتبار سے صحیح سالم ہو، وعندہ قوت یومہ، اور ایک دن کے کھانے پینے کا اس کے پاس بندوبست ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اور دوسری روایت میں ہے بِحَذَافِيرِهَا، کہ جس کو امن والی جگہ ملی، جسم کی عافیت ملی، اور ایک ٹائم، ایک دن کا کھانا مل گیا، پوری دنیا فرمایا گویا سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دی گئی، ساری دنیا کی نعمتیں اسے مل گئی۔ اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امن کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس علاقے میں امن زیادہ ہو،
لوگ فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، لوگ قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، لوگ ایک دوسرے کو ان کے رنگ اور نسل کی بنیاد پر حقیر جاننے والے نہ ہوں، بلکہ ایسے لوگ ہوں، چاہے مالدار ہے چاہے غریب، سب کے برابر کے حقوق ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت محفوظ ہو۔ تو جب ایسی جگہ مل جائے تو ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو بسانا چاہیے، ایسی جگہ پر اولاد کا گھر بنانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی اولاد عزت محفوظ ہے، اولاد کی جان محفوظ ہے، اولاد کا مال محفوظ ہے، تو اولاد بھی عافیت میں ہے اور آپ بھی بے فکر ہیں، آپ کی زندگی بھی خوشحال، اولاد کی زندگی بھی خوشحال۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اس پہلو کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے اپنی اولاد کے لیے پرامن جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس پرامن جگہ کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول، نیک لوگوں کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی سوسائٹی، اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ، ایسی سوسائٹی، ایسا ٹاؤن جس میں خیر کے کام زیادہ ہوں، اچھے لوگ زیادہ ہوں، عبادت گزار، فرما بردار، اطاعت گزار زیادہ ہوں، اللہ کے احکامات پر چلنے والے زیادہ ہوں، دین کو ترجیح دینے والے، دینی احکامات، اصطلاحات کو فالو کرنے والے زیادہ ہوں، اس جگہ کا انتخاب کریں۔ صرف امن کافی نہیں، بلکہ اس جگہ کا دیندار، اس جگہ والوں کا دیندار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا عند بیتک المحرم، یار میں اولاد کو جو پرامن علاقے کی آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے بہت پاکیزہ گھر کے پاس بسایا ہے، کیونکہ اس کے اچھے اثرات اور برے اثرات اولاد پر، نسلوں پر پڑتے ہیں۔ اگر سوسائٹی بری ہے، برے لوگ ہیں، گناہگار زیادہ ہیں، نافرمانی کرنے والے زیادہ ہیں، تو اس کا اثر خود آپ کی اولاد پر پڑے گا۔ آپ کی اولاد نافرمانوں سے مل کر نافرمان ہو جائے گی، چاہے وہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی ہو، چاہے نافرمانی والدین کی ہو۔ آپ کی اولاد بد اخلاق لوگوں کے ساتھ مل کر بد اخلاق بن جائے گی، اچھے اخلاق لوگوں سے مل کر اچھے اخلاق والی بن جائے گی۔ وہ کہاوت ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، جیسا ماحول ویسا انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے پرامن جگہ کے ساتھ ساتھ اچھی دیندار لوگوں کی صحبت اور ان کا پڑوس بھی لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے، اب قتل کرنے کے بعد وہ توبہ کے ارادے سے نکلا کہ شاید میری توبہ ہو جائے۔ ایک راہب سے ملا، توبہ ہو سکتی؟ کہا نہیں، آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی۔ عابد سے ملا، کہا توبہ نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک راہب سے ملا، کہا کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے۔ آپ اچھے لوگوں کی بستی میں جائیں، اپنا ماحول چینج کریں، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑیں تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سن رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ برے لوگوں کی مجلس کو چھوڑ کر، ان کی بستی کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، ابھی بستی میں پہنچا نہیں، ان لوگوں سے ملا نہیں، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ آدمی 99 قتل کر کے بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا، اسے جنت عطا فرما دی۔ حالانکہ یہ خلاف قیاس ہے، 99 قتل کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ دنیا والوں کو اچھے اور دیندار ماحول کی اہمیت بیان کرنا چاہتے تھے کہ نیک لوگ اور ان کی صحبت اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اس قدر مجرم بھی اگر بڑھتا ہے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے پرامن جگہ اور دیندار ماحول اس کا انتخاب کریں،
یہ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے۔ مع السلام۔